ایران کی 48 سالہ شخصیات کو مار دیا، ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی۔ پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے، جنگ 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، نیول ہیڈ کوارٹر تباہ اور ایران کے 9 بحری جہاز ڈبو دیے۔ امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت سی مثبت چیزیں ہوں گی۔ ایران کی قیادت کے لیے 3 اچھے امیدوار موجود ہیں۔ خلیجی ممالک کو جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے۔ ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ ادھر برطانیہ کا امریکہ کو اپنے اڈے دینے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد، ایران کا مذاکرات سے صاف انکار، امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کا 2 ٹوک اعلان۔ اپنے بیان میں کہا ٹرمپ نے پورے خطے کو افراتفری اور جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو اسرائیل کی ہوس اقتدار کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ایران نے کبھی جارحیت میں پہل نہیں کی۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، پوری طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کو خط، سپریم لیڈر کی شہادت کی مذمت۔ خط میں لکھا سپریم لیڈر کی شہادت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 20 افراد شہید، اسپتال، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 220 سے زائد ہو گئی، سینکڑوں زخمی۔ تہران، کرج، مشہد اور اصفہان دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا پاسداران انقلاب کے درجنوں مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، کوئی بھی ایرانی رہنما محفوظ نہیں، بنکرز تک پہنچنا جانتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل اور امریکہ اب تک ایران کے 2000 اہداف پر فضائی حملے کر چکے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، یروشلم، تل ابیب، حیفا، رام اللہ پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ ایرانی حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک، 121 زخمی۔ یروشلم میں میزائل حملوں میں 7 اسرائیلی زخمی۔ تل ابیب میں ایرانی حملوں سے ایک عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ایران کا اب تک 562 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات، ایران کے نشانے پر بحرین میں امریکی نیول بیس پر ڈرون حملہ، عراق میں امریکی اور قبرص میں برطانوی بیس کو نشانہ بنایا۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق قبرص میں برطانوی ایئر بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت میں تیسرے دن بھی دھماکوں کی آوازیں، عراق، UAE، اردن میں امریکی اڈوں پر حملے، قطری دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے۔ ادھر کویت میں امریکی فضائیہ کا F-15 جنگی طیارہ گر کر تباہ۔ ترک میڈیا کے مطابق طیارہ زمین سے ٹکرانے سے چند لمحے قبل پائلٹ کو باہر نکلتے دیکھا گیا۔ UAE اور ایران کے سفارتی تعلقات معطل، متحدہ عرب امارات نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ ادھر خلیجی ممالک کی تنظیم GCC کی ایرانی حملوں کی مذمت، مشترکہ بیان میں کہا کہ ایرانی جارحیت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، سلامتی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان، قطر اور کویت پر حملے بزدلانہ کارروائی ہے، کسی ایک پر بھی حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی عرب نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا، ایرانی سفیر سے خلیجی ریاستوں پر حملوں کے حوالے سے جواب طلب۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب اپنی سلامتی کے دفاع کے حوالے سے تمام آپشنز استعمال کرے گا۔
UAE صدر کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ، ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ادھر ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر نے کہا کہ بروقت اقدامات نہ کیے تو تنازعات علاقائی اور عالمی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ سفارتکاری کو موقع دینا ہی موجودہ بحران کا سب سے دانشمندانہ اور معقول راستہ ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران میں عبوری لیڈرشپ کونسل کا اجلاس، صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اور علامہ علی رضا عارفی کی شرکت۔ ملک کی موجودہ بحرانی حالات اور عبوری انتظام کی نگرانی پر بات چیت۔ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سنجیدہ کوششوں پر تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے رابطہ، مسقط کے کردار اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی اور اسرائیلی حملے خطے میں تناؤ اور خوف کا سبب بنے۔ عمانی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی اور مذاکرات پر واپسی پر زور دیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت، ایران میں سوگ اور قومی پرچم سرنگوش، شہداء خامنئی کا بیٹا، بیٹی، بہو، داماد اور نواسے بھی شامل۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، مشیر علی شمخانی اور کمانڈر پاسداران انقلاب محمد پاکپور بھی شہید۔ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد بھی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ امریکی صدر کو آیت اللہ علی خامنئی کی میت کی تصویر دکھائی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ویڈیو پیغام میں قوم سے خطاب میں رہبر انقلاب کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ عبوری مجلس قیادت نے اپنے فرائض سنبھال لیے، مسلح افواج پوری قوت کے ساتھ دشمنوں کے اڈوں کو نیست و نابود کرنے میں مصروف ہیں، آئندہ بھی بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بھی امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ میں شامل حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل کی بیروت میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے، 31 افراد جاں بحق، 149 زخمی۔ حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے سربراہ محمد رعد کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات۔ اسرائیل کا لبنان کے 50 سے زائد دیہات اور قصبوں کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ لبنان میں فضائی حملے کئی روز تک جاری رہیں گے۔ اسرائیلی فوج کا اعلان۔ لبنان صدر جوزف اون نے اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا لبنان کو علاقائی پراکسی جنگوں کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ لبنان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ لبنانی وزیر انصاف کا اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھونچال۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ٹریڈنگ کے آغاز میں ہی 15,000 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,52,991 پوائنٹس تک گر گیا۔ ٹریڈنگ 1 گھنٹے معطل رہنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ کھل گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 9% سے زائد کمی ریکارڈ۔ جاپان، تائیوان، ہانگ کانگ اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بڑی گراوٹ۔ جاپان کے نیکی انڈیکس میں 874 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 2% سے زائد کمی۔ تائیوان اسٹاک ایکسچینج کا مرکزی انڈیکس 2.3% گر گیا۔ مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ سے تیل کی قیمتیں $100 تک بڑھ سکتی ہیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $5.55 اضافے سے $72.57 ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $89.41 ہو گئی۔ کمپنیوں نے ٹینکرز کو آبنائے ہارمز میں جانے سے روک دیا۔ دنیا بھر میں تیل کی 20% ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ ادھر پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی سربراہی میں 18 رکنی کمیٹی قائم۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات، قیمتوں اور اسٹاک پر نظر رکھے گی۔